محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہوا ہے صوفیوں میں، اور عالم بھی تھے بہت بڑے اپنے وقت کے۔ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ہی کہتے ہیں کہ دینی مصروفیات زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو اور آسانی ہو جائے گی، میں بازار سے گلونڈی خرید کے لے آیا، اس کو اپنا وہ اللہ نے گھر بڑا دیا تھا، سارا گھر دکھایا، میں نے کہا یہ کمرہ بھی خالی ہے یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ رکھ لے، درمیان والا دکھایا یہ رکھ لے، کونے والا دکھایا یہ۔ وہ کہتے دکھاتا دکھاتا جب آخری کمرے تک آیا نا وہ میں نے اس کو نہیں دکھایا، تو مجھے خود کہتے محمد حسین یہ نہیں دکھائیں گے؟ تو کہتے میں نے کہا کیونکہ یہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کمرے میں گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہے تو اس لیے نہیں دکھایا، لیکن چل دکھا دیتا ہوں۔ کہتے میں نے کھول کے دکھایا، اندر گھر کا فالتو سامان پڑا تھا، تو فرماتے وہ کہنے لگی محمد حسین میں تو اسی کمرے میں رہوں گی۔ اب کہتے میں نے کہا اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو کس کمرے میں رہ رہی ہے؟ تو کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جہاں رہوں گی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کروں گی، کمرے سونے ہو جائیں گے۔ ایسا پتہ ساڑھے گھر کیوں سونے نہیں رہے؟ ساڑھے گھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا پتہ۔ ایک اور دوسرا باقی کی سر ٹی وی نے کٹ چھڑی ہے، اس لیے ہمارے گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے گھراں چ اللہ کا ذکر لے آؤ پتر، اپنے گھراں چ اللہ کا ذکر لے آؤ۔ اور یہ اسپیشلی جو ابو بیٹھے ہیں، ابو جی جیڑی گڈی دا ڈرائیور سو جائے وہ گڈی ضرور بجدی جا کے، ڈرائیور نو نہیں سونا چاہیے، ابو ڈرائیور ہے، ابو ڈرائیور نو جاگ دے ہونا چاہیے، ابو ڈرائیور ہے۔ میرے پاس جمعے والے دن ڈھیروں بچے آتے ہیں، اب تو خیر نہیں آتے، وہ مصباحی صاحب دم کر دے کی ہویا ہے جی موبائل نہیں چھڑتا، انہیں موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے سی، موبائل چھڑانا والا دم کتوں لے آئیے سی، تو جے کو ہوئے بھی تو میں پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ اور میں نے کبھی نہیں کیا کسی بچے کو دم، میں ہمیشہ بچے کو کہتا پتر تو سائڈ تے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تاڑا بڑھتا ہے کیونکہ ہے ساری علت تاڑے کو لگی۔ سچ بتاؤ جنہیں ابو بیٹھے جو پتر ساڑھے بچے نے موبائل تو علاوہ ساڑھے آج ویکھیا کی ہے کدی سنوں قرآن پڑھ کے بکھایا ہے؟ جب میں پڑھے ہوندہ انہوں نے بھی پڑھ لینا سی، کدی میں انہوں نے تسبیح پڑھ کے بکھائی ہے، میں پڑھی ہوندی انہوں نے بھی پڑھ لینا سی، کدی میں انہوں نے مسلح تے بیٹھ کے بکھایا ہے۔ اسی بیڑا گرک کیتا پتر، تسی ڈرائیور ہو گھر دے، تسی نہ سو پتر، اٹھو لے آؤ اپنے بچے نو اس پاس دے دے۔ وہ محمد حسین کہتے ہیں کہ میں حیران تو ہوا کہ بھئی کوئی کام کرنا لی تھی اڈی گہری گال، کہتے پھر خیال آیا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کہیں سے اس نے سنی ہوگی بات، کہتے بس ٹھیک کام نال کام۔ کہتے ایک رات نے مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، تو جب میں اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے میں نے کہا عورت ذات ہے، کوئی تکلیف نہ ہو جس سے رو رہی ہو شاید۔ کہتے تھوڑا جب بوا کھول کے دیکھے تو تکلیف نہ نہیں سی روندی پئی، بلکہ مسلح تے کھلو کے نہ تو قرآن شریف بھی پڑھے تے نال پئی روئے، قرآن شریف بھی پڑھے تے نال روئے پئی۔ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا، وہ قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا محمد حسین وہ کام والی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے۔ فرماتے نے اندر روندی رہی، میں باہر رو رہا، محمد حسین وہ کام والی ہو کے تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے، محمد حسین وہ کام والی ہو کے جاگ دی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے۔ فرماتے وہ قرآن پڑھتی رہی اور پتر چلے ہو آؤ انہوں نے کول پتر سیکھو قرآن شریف پڑھنا، دکھ دی گل ہے پڑھنا پڑھانا تے بعد سانو پڑھنے کوئی نہیں آندا ہے۔ اللہ دی قسم پتر اے تحفہ جے مدرسہ تاڑے کول ہے، دیکھو فائدہ چکو، قرآن سکھو آ کے ادھا گھنٹہ 15 منٹ آؤ حضرت دے کول تے قرآن شریف اپنا۔ اور پتر کدی قرآن شریف تے جڑے ویلے پڑھو دا مزہ ہے تے پھر ادھو کدی سرگی پڑھو گے ہیں جی سارے ستے تے پھر جدو مسلح دے کھلو کے پڑھنا ہے نا والفجر وليال عشر والشفع والوتر
والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. کدی پتر سورہ رحمان دا مطلب الرحمن، کدی سورہ یاسین دا مزہ چکھو یاسین، کدی سورہ مزمل دا بٹھا چکھو یا ایوہ المزمل، کدی پتر قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام دی نعت پڑھو وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا. لیکن دکھ پتر کھو کتا ساڑھے کو سارا کچھ اور دکھ ہے کہ تانو دکھ ہی کوئی نہیں، دکھ ہوست ہوئی وڈا ہے کہ تانو دکھ. آپ فرماتے ہیں اس نے نماز ختم کی اور وقت آیا مناجات کا، دعا کر دی اللہ دے حضور ربا تینوں اس محبت دا واسطہ جڑی تینوں میرے نال ہے. آپ فرماتے ہیں وہ میرا عالم جاگ گیا، میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، لیکن یہ نہ کہہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ، بے نیاز ذات ہے، اس کو کیا ضرورت تجھ سے محبت کر کے، بلکہ یہ کہ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھے سے. فرماتے وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں بھی یہی کہوں گی اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھے سے ہے. فرماتے میں نے کہا پھر دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. تو فرماتے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا. ایسی پتر اسی ستے تے جدے جدے نہ لائے ہوئے انہوں نے، اس لیے پتر موسم میں شدت ہے، اس لیے گزارش کروں گا پتر اللہ دی طرف آؤ. باقی شہادت کربلا مقام امام حسین پاک میرا پتر ہے نہ کھاتی نہیں کہ میں تانوں دس سکا، میں تو بس فکر حسین پہ ڈیوٹی کر دیتا ہوں. یہ بڑے لوگ بڑی باتیں خاصاں دی گلاں آگے نہیں مناسب. وہ میں نے ادھر بھی شعر پڑھا تھا حضرت عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے کو، وہ جو ہے نا حضرت قتل مشوق دا، اس پہ بڑا خوبصورت کلام کیا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تفسیر مظہری ہے. اب اس میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے شیخ حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی سلسلہ تھا، تو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا تو بی بی صاحبہ زبان کی بڑی سخت تھی، لیکن حضرت نے سب کو کہہ رکھا تھا کہ یہ جو مرضی کہے کسی نے کچھ بولنا نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے کو مرید تھے پٹھان، وہ کہیں آئے، حضرت نے کو ڈیوٹی لگائی ان کی، وہ کام کر رہے تھے تو اماں جی آگے پوچھتی ہیں اور پٹھان آئے کی کرنے ہیں. انہوں نے کہا جی پیرہ نے آکھیا ہے، تو پہلے تو پٹھان دی ہوئی، تو پٹھان اس لیے چپ کر گیا کہ اماں جی اندر سے آئی ہیں تو ظاہر ہے میرے پیر سے کو تعلق ہوگا. پھر اماں جی نے توپوں کا رخ کیا حضرت کی جانب، اپنے پیر لی تو کوئی بھی نہیں سنتا، پٹھان کو بھی نہیں سنی گئی. اس نے تلوار پکڑا اور کھینچی پایا گردن اڑانے کے لیے. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہو گئی، بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے. اب مرید بھی رو رہا ہے، پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، جو کفیت کوئی تھمی نہ. تو وہ مرید کہتا ہے حضرت اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر اس پتھر پہ نگاہ ڈالیں تو سرما بنا دیں.
اتنی نگاہ میں طاقت ہے، اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ تو حضرت فرمانے لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے محنت کر رہا تھا، تو ایک دن آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کہتے پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے تو ہم اور راضی ہو جائیں۔ اب پھر روئے، فرمایا گستاخی تو دور، میں نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو۔ حضرت صاحب کو بچیاں دا کھیڑے کنوں دسی ہے حضرت صاحب، کنوں دئیے ہے والی کھیر حضرت صاحب۔ دل تو کردہ ہے کو لبے کو اپنا پار ہو لائے کو ساڑھا سینہ ہو، کنوں دسی ہے کنوں دسی ہے کنوں کربلا سنائی ہے کو لبے بھی تے صحیح نہ سننا کنوں دسی ہے امام پاک نے کی کیتا اتھے تے کربلا بیچن نکلے سودے ہو رہے، کتے 40 چ وک رہی ہے، کتے 80 چ وک رہی ہے، کتے لاکھ چ وک رہی ہے، کتے 2 لاکھ چ، کون دسے؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے ہو سے پننے ہو۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ پتر کو چھوٹا نا نہیں بہت بڑا نا، اور ایسا شہباز طریقت کہ اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر دے ماری ہے۔ اور یاد رکھیے پتر بظاہر یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ بڑا مزیدار لگتا ہے، لیکن جو راستہ ہے نا اللہ کی طرف جانے والا پتر ہے دیتے ایک پیر ٹرن دا مزہ تنو کی دس ہے، لیکن شرط ہے کہ ٹرنا اخلاص دینا، ٹرنا اخلاص، اور اخلاص کتھو لبنا ہے؟ اخلاص کتھو لبنا ہے؟ اینا پاکا کو لبنا ہے۔ اخلاص کتھو لبنا ہے؟ عمل ہو رہا ہے بیٹا لیکن اخلاص نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شدت ہے لیکن میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کوئی حضرت ہے تو عمر کو 60-65 سال ہو گئی ہے، پیسے بھی اللہ نے وال دیے ہیں، تو کوئی دین کی طرف توجہ نہیں، مجھے ان سے مطلب تھا کوئی نہیں، بس جانا شروع کر دیا، 2 نمازوں کے لیے منایا، 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، 5 بھی پوری ہو گئیں، حج آ گیا، میں نے کہا حضرت اس سال آپ نے حج پہ جانا ہے، مجھے کہنے لگے میں نے حج پہ نہیں جانا، میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جڑے حج تے جاندے نے وہ مر جاندے نے، میں کہ جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے۔ میں نے ویسے کاپی پینسل نکالی، میں حضرت ہے میں لکھ کے دینا ہوا تسی حج تے مرو گے نہیں واپس آؤ گے، میں دے ہمیں لکھ دیتا، میں نے نہیں پتا، مجھے یہ تھا اس کا فرض پورا ہو جائے۔ ہم نے نا بڑا لگزری پیکج دے کے دیا ان کو، تقریباً 12-13، اب تو سرکاری حج 13 لاکھ کا ہو گیا ہے، یہ پرانی بات ہے بڑی۔ حج پہ چلے گئے، 8-9 دن کا پیکج تھا، میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا، میں نے کہا حج جتنا مرضی لگزری ہو، حج مشقت کا نام ہے، تیری دو واپس آن پہلے کال میں نوں کری تاکہ میں آکے کور کراں، اے نہ ہوئے بندہ جاندہ ہی رہے، کیونکہ میں نے پتا تھا کہ تو کہ بڑے پڑھنے نے ہوتا۔ خیر وہ جو واپس آئے مجھے کال آئی، میں اگلے دن ان کی فیکٹری چلا گیا، جو باتیں انہوں نے کرنی تھی ساری میں نے کر دی پہلے، میں حضرت تک کے بھی بڑے بجے ہونے ہیں کہنے لگے آؤ، میں گرمی بھی بڑی ہونی ہیں کہنے لگے آؤ، میں تھی بمار بھی ہوئے ہو کہنے لگے آؤ، وہ میں ساری میں ہی کر چھڑی ہونا دے کرنے والی رہی کوئی نہیں۔ اب وہ جدھر کام کرتے ہیں ان کو وہاں کام کرتے کچھ 40-45 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے نہیں پتا آپ کے رنالے کا مزاج کیا ہے، ہمارے سیالکوٹ میں جو اوپر ہوتا ہے نا بڑا مالک اس کو کہتے ہیں بہو جی، تو یار میں سیالکوٹ نہیں کہنا چاہیے کیمرے میں، چلو وہ اب مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا، وہ جو نیچے ورکر تھے نا وہ مبارک دینے، پہلا بندہ آیا مبارک دینے تو آگے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے۔ اب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ ان کو اچھا نہیں لگا، میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں بات کہاں تک جاتی ہے، دوسرا بہو جی، تیسرا بہو جی، چوتھا بہو جی، 5واں بہو جی، 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں میں گن رہا تھا انگلیوں پہ، جب 17ویں نے بھی کہا نا بہو جی مبارک ہو تو اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا تسی منو یہ بھی بہو جی کہتے ہیں، ایسی وہ طرح لوکا جو نکل ہی نہیں سکے، ایسی لوکا جو نکل ہی نہیں، جو کچھ کرن رہے ہیں
لوکاں لئی کرنا ہے، لوکاں لئی نہیں کرنا پتر، اللہ نہیں کرنا۔ ہم لوگوں کیوں پتر عمل قبول نہیں ہو رہا؟ قبلہ صاحب تشریف بیٹھے ہیں، مجھے بات سناتے بھی شرم آ جاتی ہے کیونکہ بعض باتیں میرے قادر سے بھی بہت اونچی ہیں۔ پتر اسپیشل جڑے جب پتر کبھی امت کا اتنا مضبوط تعلق تھا نبی کریم علیہ السلام سے روحانی طور پہ، امت نے پوری بخاری نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے۔ قبلہ جی گالہ غلط نہیں کی، امت نے پوری بخاری شریف نبی علیہ السلام سے پڑھی ہے۔ اتنا کبھی نبی علیہ السلام تشریف لاتے رہے اپنے امتیوں کا قرآن سننے کے لیے۔ فلاں جگہ قاری صاحب ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ان کے والد صاحب نبی علیہ السلام قرآن سننے کے لیے تشریف لے آئے، کیونکہ بلا آج تو پتر کھو کرتا ہے ساڑھے کرے آئی کی، اور ایک ہی شیخ آ گئی ہے دکھاوا، ایک ہی شیخ آ گئی ہے بچوں دکھاوے کرو، اخلاص لے آؤ پھر دیکھو رنگ کیا لگتے ہیں، کھا گیا دکھا۔ ہر عمل کو چیک کرو نیت کیا ہے۔ حضرت امام نہیں ویسے خراش، حضرت امام جعفر صادق اہل بیت اطہار، وہ میں نے پڑھا کہ حضرت نے نا وہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، تو حضرت سفیان ثوری زیارت کے لیے آئے تو محبتیں تھی آپس میں، وہ نہیں رہ گیا، انہوں نے کیا حضور خاندان نبوت کا لباس نہیں، حضرت امام محمد باقر سادگی، امام زین العابدین سادگی، بابا حسین پاک سادگی، حضرت علی پاک سادگی، حسین پاک سادگی، نانا پاک سادگی۔ وہ لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ فرمایا سفیان جبہ لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری اپنے یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے۔ اخلاص لے آؤ، اپنے ہر عمل کو چیک کرو، کوئی لوگ دنیا دے وچ ہے، اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہے نا، اگر اللہ اور اللہ کا رسول ہے کر گزرو، پھر دیکھو حضرت صاحب کمال کیا ہوتا ہے۔